جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو سنتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج بھی ہمارا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و ادب کے حوالے ہی سے ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور وہ ادب و احترام کا جو طریقہ ہے وہ ہم تک صحابہ کرام علیہم رضوان ہی سے پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کا انداز ادب رسول کا کتنا شاندار تھا، چاہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کا معاملہ ہو، چاہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں حاضری ہو، یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ مقدس میں حاضری ہو۔ حاضری کے مواقع پر ادب، نبی پاک کے ساتھ سفر کریں تو ادب، کھانا کھائیں تو ادب، پانی نبی پاک کے سامنے پئیں تو ادب، راستے میں ملاقات ہو جائے تو ادب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو سنیں تو ادب۔ تو یہ ان کی پوری زندگی ادب و تعظیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعبیر تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و ادب کے وہ واقعات رقم فرمائے ہیں کہ جن کو پڑھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ جایا کرتا ہے۔ آج ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزید تعظیم و ادب کے حوالے سے واقعات سنیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ یہ ایک مصرع ہے آپ کے شعر کا، یعنی دل کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے۔ ظاہری آداب، ظاہری احترام، ظاہری اعضاء کے ذریعے جو عزت کی جاتی ہے وہ بھی لازم ہے، دل کے اندر عزت و احترام بھی لازم ہے۔ دیکھیے نا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے تو چاپلوسی کر رہا ہوتا ہے مگر دل کے اندر اس کا احترام نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے۔ اب بات ہے نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، تو یہاں دل، ظاہر، باطن سب کے ساتھ پیارے آقا کی تعظیم کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے، اور ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی کا ہمیں درس دیا اور اپنی زندگی سے ہمیں بتایا کہ ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے مبلغین کی طرف اور ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے حوالے سے۔ غلام محی الدین بھائی، صحابہ کرام کی تاریخ ادب و تعظیم سے بھری پڑی ہے۔ منہ مقدس جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، بال مبارک، یہ پیارے آقا کے جسم اقدس سے نسبت رکھتے ہیں، تو صحابہ کرام کا ان کے تعظیم و توقیر کا انداز کیا تھا، اس پر آپ کو گفتگو فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کمالات عطا فرمائے وہ کسی کو نہ ملے اور نہ کبھی مل سکتے، بلکہ جو پچھلوں کو ملے وہ بھی سب جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ صحیح، پچھلوں سے زیادہ کمالات، برکتیں، رحمتیں ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک ذات کا مقام ہے، یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ ساتھ ہی صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ہر عضو سے محبت کیا کرتے تھے، منہ مبارک ہوں،
دستے مبارک ہوں، چشمان مبارک ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس سے نکلنے والے جملے ہوں، تو ظاہر سے بھی محبت کرتے تھے، باطن سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور یہ سرکار کا خاصہ ہے، حضور کا ظاہر بھی حسن ہے اور باطن بھی حسن ہے، ظاہر بھی کمال ہے اور باطن بھی کمال ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز منسوب ہو گئی اس کی تو اس درجے تعظیم ہے کہ سب سے بڑھ کر، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اسی سے محبت کی جائے۔ اور یہ عاشقین کے لیے، عشق والوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ کلو منصوب الی محبوب محبوب، کہ ہر وہ چیز کے جو محبوب سے نسبت رکھے وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ تو ہم صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں تعظیم مصطفیٰ اس درجے تھا کہ وہ کسی سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ انہی میں صحابہ کرام کا انداز تھا منہ مبارک سے، یعنی منہ مبارک کی تعظیم، بال مبارک کا ادب و احترام، جو صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین، تابع تابعین اور آج تک امت کے جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مجتہدین گزرے، اکابرین گزرے، ان کا آج تک منہ مبارک کا ادب کرنے کا اور منہ مبارک کا احترام کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے سامنے کتابوں میں مذکور ہے، اور آج بھی اللہ والے ان کا ادب کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، یہ خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بال مبارک کو ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے، اپنا ایک بال مبارک ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، اور ارشاد فرما رہے تھے جس نے میرے ایک بال کو بھی اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، استغفر اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو صحابہ کرام بغیر تعویل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوئے مبارک سے اس درجہ محبت کرتے تھے کہ ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں بخاری، مسلم، مشکات اور حدیث کی درجنوں کتابوں میں یہ واقعہ اور یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی اپنے گیسو ترشواتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر اپنے منہ مبارک اترواتے، حلق کرواتے، تو صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی کہ منہ مبارک، حضور کے بال مبارک زمین پر نہ گر پائیں بلکہ ہمارے ہاتھوں میں گریں۔ اور ایسا ہی ہوتا تھا، استری تعظیم، یعنی ایسا ہی ہوتا تھا کہ منہ مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترشواتے تو صحابہ کرام اس کو ہاتھوں میں لیتے، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ نے اپنے منہ مبارک اتروائے سیدھی جانب کے، اور وہ منہ مبارک آپ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ اس کو تقسیم کر دیں صحابہ میں، تو انہوں نے صحابہ کرام میں تقسیم کیے، صحابہ کرام نے اس کو اپنے پاس رکھا تاکہ اس سے برکت حاصل، تو بطور تبرک صحابہ کرام اپنے پاس رکھتے، اور جو مریض ان کے پاس آتا منہ مبارک پانی میں گھول کر، پانی میں ڈال کر اس کا وہ پانی مریضوں کو پلایا کرتے جس سے مریض شفا یاب ہو جایا کرتے۔ کیا بات ہے، یہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا ہے تعظیم کا بھی، اور انداز کتنا پیارا ہے کہ ان کے نزدیک، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کا احترام کتنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بال مبارک زمین پر تشریف نہ لائیں، بال مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں، بال مبارک لینے کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر جسے بال مبارک مل جاتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، انہیں اپنے پاس ادب کے ساتھ رکھتے ہیں، نہ صرف رکھتے ہیں لوگوں کو اس کی زیارت کرواتے ہیں، مریضوں کے لیے اس میں شفا، کہ ان کا عقیدہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو پانی میں گھما کر اگر وہ پانی پلایا جائے تو لوگوں کو شفا ملے گی۔ تو یہ تعظیم و ادب اور محبت رسول کا کیسا جذبہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں تھا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا ادب کرتے تھے۔ پھر یہی وجہ ہے، ہم اگر غور کریں غلام محی الدین بھائی، کہ انہوں نے جو تعظیم کی، انہوں نے جو احترام کیا اور نبی پاک کے مقدس بالوں کو سنبھال کر رکھا، تو نسل در نسل وہ بال مبارک آگے بڑھتے رہے۔ پھر آج تک دنیا میں مختلف مقامات پر منہ مقدس کی جو زیارت کروائی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ صحابہ نے ان کو سنبھال کر رکھا تھا۔ تو یہ سنبھال کر رکھنا بھی تعظیم تھا، یہ سنبھال کر رکھنا بھی عزت تھی جو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، غلام محی الدین بھائی نے جو بیان کیا، اس طرح کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ادب کا، ایک صحابی رسول حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے ایک پانی کا پیالہ دے کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتی۔ جب بھی ہمارے گھر میں کسی کو نظر لگتی یا کوئی بیمار ہوتا تو میں وہ پیالہ لے کر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، کیوں؟ ان کے پاس منہ مبارک تھے سرکار کے، تو وہ ان منہ مبارک کو نکالتی اور میرے اس پانی کے پیالے میں گھماتی، اور میں وہ پانی جو ہے جس کو نظر لگتی ہے جو بیمار ہوتا اس کو پلاتا،
اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرماتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی کے بال کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے، میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ واہ واہ۔ اب صحابی رسول کا دیکھیں انداز دیکھیں اور عقیدہ دیکھیں کہ اللہ نے میرے محبوب کے منہ مبارک کو بھی بابرکت بنایا بے شک، بے شک۔ اور ایسا بابرکت بنایا کہ اس میں شفا رکھ دی واہ واہ۔ اور اس میں فتح رکھ دی۔ واہ واہ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جس جنگ میں گیا اللہ نے مجھے فتح عطا فرمایا، اس کی وجہ یہ منہ مبارک ہیں، کیا؟ اس کی برکت سے مجھے کہ فتح میں نے ملی۔ ان کو اپنی ٹوپی میں سی رکھا تھا۔ جی، یہ دیکھیں نا صحابہ کرام کا منہ مبارک کو باغرض شفا رکھنا، جی، باغرض فتح رکھنا، باغرض حفاظت رکھنا، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ تعظیم و ادب جو ہے وہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا ہے۔ منہ مبارک کے آج بھی دیکھیں نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے نا، تو آج بھی وہی تعظیم، وہی احترام، وہی ادب ہوگا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس زمانے میں تھا۔ اب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی وہی تعظیم کی جائے گی۔ انشاءاللہ مزید بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ منہ مبارک کا ادب، دیگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چیزوں کا ادب صحابہ کرام کس طرح کرتے تھے۔ کچھ کالز ہیں، وہ کال لیتے ہیں۔ جی، بزرگان دین میں سے تعظیم نبی کے حوالے سے واقعہ سنائیں۔ بزرگان دین کا واقعہ انشاءاللہ بالکل عرض کریں گے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ سوال یہ ہے، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو کیسے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ بالکل انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کس طرح ادب کیا کرتے تھے۔ یوسف بھائی، صحابہ کرام کیا نبی پاک کی نسبت رکھنے والی چیزوں کے ادب کرتے تھے؟ ایک تو منہ مبارک کا ذکر کیا ہے انہوں نے، تو اس کے علاوہ بھی کیا اچھا کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو اتنا خوبصورت موضوع ہے کہ اگر اس موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کی تعظیم اور ادب کرنے کے انداز کو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان سبحان اللہ۔ اچھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، اب بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ رکوع کے اندر اپنی کمر کو سیدھا کرو، سجدے میں ناک کی نوک نہیں، ناک کی ہڈی زمین پر لگاؤ۔ یہ ڈیٹیل، اس کی تفصیل بہت زیادہ بیان نہیں کی اور پھر حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے۔ صحیح۔ لیکن تعظیم مصطفیٰ کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنی ہے، آپ کی عزت کرنی ہے، آپ کا ادب کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ بھائی اگر تم ان کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو تم نے گفتگو کس طرح سے کرنی ہے، سبحان اللہ۔ بات چیت کس طرح سے کرنی ہے، تم نے آنا ہے تو کس انداز پر آنا ہے، کب آنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، کتنی دیر گفتگو کرنی ہے، ان کو اگر پکارنا ہے تو کس انداز پر پکارنا ہے، ان کے آگے نہیں بڑھنا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے تو کس طرح سے بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ صحیح۔ کہیں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند مت کرو۔ کہیں پر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ تو جو لوگ تعظیم و تکریم کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، جو تعظیم و تکریم میں کمی کوتاہی کرتے ہیں اللہ پاک تنبیہ فرماتا ہے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی تعظیم و تکریم کرنا ان کے نزدیک عین ایمان۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں وہ ان کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے۔ اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر آئے تو سب سے پہلے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ گھر پر آپ نے ان کو سعادت عطا فرمائی۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا نیچے والے حصے پر رہنا اور ان کو اوپر والے حصے پہ رہنا تھا، پہلی منزل پر رہنا تھا۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی آزمائش ہو گئی، کیونکہ جو ادب و احترام والے ہوتے ہیں نا وہ ان تمام چیزوں کو بڑا جو نا حساس ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ تو آپ پہلی منزل پر تھے لیکن اب ٹینشن تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس جانب ہوں گے یا اس جانب ہوں گے، اگر میں اس کے اوپر ہو گیا تو یہ میرے لیے بہت غلط ہو جائے گا۔ اچھا، انہوں نے پوری رات گھر کے بالکل کونے میں گزاری، بڑی ٹینشن بڑی پریشانی میں گھر کے کونے میں گزاری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح کا انتظار کرتے رہے۔ پھر صبح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر تشریف لے جائیے، مجھے نیچے رہنے دیں، اللہ اکبر، مجھ سے یہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو فرمایا کہ نہیں نیچے بہتر ہے،
جب انہوں نے اصرار کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ گئے۔ اب پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کھانا پیش کیا جاتا تھا نا، وہ برتن جب آتا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا، آپ پوچھتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے کھانا کہاں سے تھا، اللہ، آپ نے انگلیاں کہاں پر رکھی؟ واہ واہ، جب وہ برتن آپ کے پاس پیش کیا جاتا وہیں سے جہاں آپ نے انگلیاں رکھی تھی وہیں سے وہ سبحان اللہ، برکت برکت، کیا بات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خداش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کو مبارک پیالہ تھا جس سے آپ جو ہے اس کو استعمال فرمایا کرتے، جی، تو ان کو جب معلوم ہوا تھا تو انہوں نے بطور تبرک اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ صحیح۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کو جب بھی معلوم تھا کہ ان کے پاس حضور علیہ السلام کا پیالہ مبارک ہے بطور تبرک رکھا ہوا، آپ جب ان کے پاس آتے نا تو اس سے اسپیشلی منگواتے، وہ پیالہ اس میں آب زمزم ڈال کر پیتے تھے اور اپنے اوپر چھڑکا کر۔ واہ واہ واہ، حضرت کیا بات ہے، عبداللہ ابن عمر، انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبی شریف میں آتے نا تو حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے آتے تو ممبر شریف پر آ کر آپ جو ہے وہ ممبر شریف پر ہاتھ پھیر کر جو وہاں پر گرد و غبار ہوتا اسے اٹھا کر اپنے جسم چہرے پر، سبحان اللہ سبحان اللہ، لوگوں نے کہا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ اللہ، اٹھا کر اپنے چہرے پہ جسم پہ لگا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میرے حضور علیہ السلام اس کے کیا بات ہے، یہ انداز عام جگہ نہیں، میرے حضور علیہ السلام اس کے اوپر بیٹھا گیا۔ کیا بات، اس میں دو چیزیں، ایک تو جب آپ بال مبارک کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے، جی جی، بال مبارک ہے، پسینہ مبارک ہے، حضور علیہ السلام کے جسم کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کے اوپر تو کادو یقتتلون علی، اللہ اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کی جو نسبت ہو جائے تو ان سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، وہ جسم کے حصے سے اور ان خاص چیزوں سے کتنا پیار اور ادب و احترام اور تعظیم کیا کرتے ہوں گے۔ وہ چیزیں اگر آپ علیہ السلام سے کسی لباس کو نسبت ہو جائے، کسی چادر کو نسبت ہو جائے، کسی امامے کو نسبت ہو جائے، کسی برتن کو نسبت ہو جائے، یعنی جس کے کپڑوں کو حضور یہ شرف بخش دیں یا جس کی چیز کو حضور یہ شرف بخش دیں تو یہ ان کے لیے تو بہت بڑی سعادت ہوا کرتی تھی نا۔ پھر یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ اس طرح انداز تعظیم تھا، بعض دنوں میں وسوسہ آتا ہے کہ تعظیم ٹھیک ہے مگر اتنی بھی کیوں، تو صحابہ کرام نے جو تعظیم کی وہ ہمیں بتا دی کہ تعظیم اتنی نہیں، جتنی شریعت ہمیں اجازت دیتی اتنی تعظیم کریں گے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کہا تھا کہ وہ ممبر اقدس پر ہاتھ رکھ کر اس کی جو ہے خاک کی برکت کو اپنے اوپر لیں؟ کسی نے ان کو کہا تھا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پیالے کا ادب کیا کرتے تھے، اس پیالے سے جو برکت کے لیے پانی پیا کرتے تھے، تو ان کے نزدیک یہ احترام تھا، نبی پاک کی محبت کا ذریعہ تھا، تعظیم تھی۔ تو بہرحال تعظیم جتنی کی جائے اچھی ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم دل کے ساتھ کرنی چاہیے، جان کے ساتھ کرنی چاہیے، روح کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بزرگان دین کے واقعات ہیں، سوال ہوا غلام الدین بھائی کہ کسی ہمارے بزرگان دین میں سے کسی کا واقعہ تعظیم کا کوئی بیان کریں آپ۔ مشہور و معروف ایک بزرگ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا مدینے کی تعظیم، مدینے کا ادب و احترام کا انداز ہی نرالا تھا، اور یہ سب تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقیناً تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعظیم کا ایسا انعام ملا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ ان کا ادب حدیث بڑا مشہور ہے، یعنی جب یہ حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے تو حدیث کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کلام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو یہ کلام رسول کا، حدیث رسول کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جب حدیث پاک آپ پڑھانے کے لیے بیٹھتے اور اس کی تدریس فرماتے تو جب تک حدیث پاک پڑھاتے رہتے وہ خوشبو لوبان جو ہے سلگتا رہتا اور خوشبوئیں لٹاتا رہتا، اور بڑے ادب کے ساتھ آ کر آپ اپنی مسند پر جلوہ افروز ہوتے اور حدیث پاک پڑھاتے، اور اسی طرح بیٹھے رہتے ادب کے ساتھ جب تک کہ حدیث پاک آپ جاری رکھتے، آخر تک اسی طرح بیٹھے رہتے۔ اسی دوران ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بچھو نے ڈنگ مارا، لیکن آپ نے ادب حدیث کی وجہ سے اپنا رخ تبدیل نہیں کیا، اپنا پہلو تبدیل نہیں کیا، اب اسی انداز میں بیٹھے رہے، یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ 16 ڈنگ بچھو نے مارے، 16 ڈنگ مارے، یعنی ایک ڈنگ میں انسان کی حالت خراب ہو جائے، 16 ڈنگ آپ کو بچھو نے جو ہے مارے، لیکن آپ نے ادب حدیث کی وجہ سے اسی انداز میں آپ بیٹھے رہے، پہلو تبدیل نہیں کیا، رنگ متغیر ہو گیا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، سبحان اللہ، لیکن آپ نے حدیث پاک کو جاری رکھا اور اس تکلیف کو برداشت کیا، سب حضور کی تعظیم یہ تعظیم ارشاد رسول ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام ابھی بظاہر ہمارے سامنے ارشاد نہیں فرما رہے، حضور کے ارشاد کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں، اور اس کا ادب یہ ہے۔ تو یوسف بھائی، جب حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کا ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ انداز ادب کا ہے،
صحابہ کرام کو جب پیارے آقا کوئی ارشاد فرمایا کرتے تھے، کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے، تو اس کی تعظیم، اس کا ادب وہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ اس پر بھی آپ کچھ فرمائیں۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو حضرت عروہ بن مسعود کی روایت بھی نقل کی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ان کی صحابہ کرام کا ادب رسول، آپ کے فرامین کا انداز انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اسی کا ایک حصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جب سنتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا تو وہ لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، اور اتنا زیادہ تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے کہ اپنے جسم کو جنبش نہیں دیتے تھے، اپنی آنکھوں کو حضور علیہ السلام کے چہرے سے نہیں ملایا کرتے تھے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھتے تھے، اور اتنے ساکت ہو کر بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں، وہ تھوڑے سے ہلیں گے تو اڑ جائیں گے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اس قدر توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیا، اس کی پیروی کرنا اپنے لیے سب سے پہلا فرض، سب سے زیادہ جو ہے وہ لازم اور تاکیدی حکم وہ سمجھا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ میرے لیے کوئی کام یعنی اہم ترین ہے ہی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا۔ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بظاہر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ وہ جو ہے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے، کھانے پینے کے حوالے سے صحابہ کرام کی خدمت کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے، قافلے کے اندر کبھی کسی کو ذمہ داری دے دی ہے، تو اب ان معاملات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیل کرنے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پورا کرنے میں اپنا دل و جان ایک کر دیا۔ یہ دو پہلو ہیں نا، ایک تو یہ کہ جب نبی پاک کا ارشاد سن رہے ہیں تو اس وقت تعظیم، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک وارد ہو چکا، اس حکم کی تعمیل کی تعظیم، دونوں پہلو ہیں۔ اب ہم یعنی اس وقت جو ہم ہیں، جو غلامان رسول کہلاتے ہیں، تو ہمارے سامنے بھی حدیث رسول آتی ہے، نبی پاک کا فرمان آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات آتے ہیں، تو جب بیان ہو رہا ہو حضور کا ارشاد تو اس وقت ہمارا تعظیم کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اور جب ہم نے سن لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہ دیا ہے امت کو، تو اب تعمیل حکم میں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انداز ہمیں سکھایا کہ کوئی بھی حدیث جب وہ کسی شیخ سے لیا کرتے تھے اور اس حدیث کو نقل کیا کرتے تھے، وضو کر کے، غسل کر کے، استخارہ کر کے اس حدیث کو نقل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ فرامین رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ فرامین ہے جس دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک آپ کے لیے اصول ہے، یعنی آئین ہے، قوانین ہے، جو پوری صبح قیامت تک کے لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اتنی اہم ترین باتیں ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا جا رہا ہے۔ اچھا، دو تین پہلو ہیں جی۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اتنی ہے کہ آپ کے فرامین کی تعظیم، آپ کے فرامین پر عمل کرنا اس کا تقاضا ہے کہ حضور سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے یہ کرنا ہے، اس کو کرنا ہے، اس کی تعظیم بھی کرنی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرح لیڈر ہیں، بالکل قائد، صحابہ کرام علیہم رضوان کے قائد ہیں، ایک عظیم قائد، ایک عظیم لیڈر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام قائدین کے قائد ہیں، ہاں، تمام قائدین کے قائد، سید المرسلین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو بات ارشاد فرمائی، آپ کے بطور قائد، بطور امیر، اس بات کی آپ کے فرامین کی اہمیت ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور اس کو محفوظ رکھا جائے، ادب و احترام۔ اچھا، تیسری بات یہ، آپ کا بطور نبی، بطور رسول ہونا بھی اس بات کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے ارشادات کی تعظیم بھی کی جائے، امت تک اس کو پہنچائے بھی جائے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب آپ نے گفتگو فرمائی، کچھ کاز دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ابھی بھی ہم فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ میں جواب دیتا ہوں، پہلے آپ کہیے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ماشاءاللہ کہیے یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا نفسی یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، روحی یا رسول اللہ میری روح آپ پر قربان، مالی میرا مال آپ پر قربان، آلی میری آل آپ پر قربان۔ بالکل کہنا جائز ہے، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ہمیں سب کچھ ملا ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ہے۔ تو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ تو صحابہ کرام کا یہ وظیفہ تھا، اور جب پیارے آقا انہیں پکارتے تو وہ یہی کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، اور جب کوئی حکم فرماتے تو فرماتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ بھی ان کا ادب و تعظیم تھا۔ تو آج بھی
ایک غلام مصطفیٰ کو، ایک پیارے آقا کے امتی کو بالکل یہ کہنا چاہیے، نہ صرف کہنا چاہیے، دل کے اندر یہ یقین اور یہ ذوق اور یہ شوق بھی رکھنا چاہیے کہ واقعی میری جان، میری آل، میرا مال، میرا سب کچھ، میرے ماں باپ سب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہے۔ اور اگر حقیقت میں یہ جذبہ ہے نا تو یہ جذبہ صادق آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کا عمل بھی اچھا ہوگا، آپ کا کردار بھی اچھا ہوگا، آپ کی گفتگو بھی اچھی ہوگی، پھر فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہنے کا جو مزہ ہے نا، اللہ نے چاہا وہ آپ کو آئے گا۔ اگلی کال۔ سبحان اللہ۔ محمد سرفراز اتاری ہے، میں بہاولپور پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، عشق رسول کے رنگ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ میرا نام امان اتاری ہے، عشق رسول کے رنگ سلسلہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ محسن بھائی، میں آج آپ کو یہ شعر سناؤں گا۔ تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وَإِيَّاكُمْ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے، عالم بعمل بنائے۔ بہت اچھے انداز میں اپنے نبی پاک سے محبت کا اظہار کیا اور ہمیں پیارے آقا سے محبت کا اظہار کرنا ہی چاہیے۔ غلام محی الدین بھائی، ہم بات کر رہے ہیں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے نکلنے والے پسینہ مبارکہ کا صحابہ کرام کس طرح ادب کیا کرتے تھے؟ جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری شریف میں بھی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ آپ کا فرمان ملتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک خوشبو، حضور کے مبارک پسینے کی خوشبو کی کیا بات تھی۔ فرماتے ہیں، میں نے عنبر، کستوری اور کسی خوشبو کو بوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوشبودار نہ پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے دست مبارک کو برف کی طرح ٹھنڈا اور ایسا خوشبودار پایا کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ عطار کے صندوقچے سے نکالا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا بیان ہے۔ عطار کا صندوقچہ کیا؟ عطار کا صندوقچہ مطلب جو خوشبو بیچنے والے ہوتے ہیں، خوشبو فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، تو خوشبو بیچنے والے کو کہتے ہیں عطار، ٹھیک ہے، یعنی خوشبو فروخت کرنے والا، خوشبو بیچنے، وہ اپنی جو خوشبو ساری ہوتا ہے وہ اپنے تھیلے میں یا صندوقچے میں رکھتا ہے، باکس میں رکھتا ہے۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ یعنی جب وہ وسلم باکس کھولیں گے تو خوشبو تو آئے گی۔ اچھا، جب آپ اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سارا ہاتھ خوشبودار ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مثال دی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کو چھوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ مبارک کو مس کیا، تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا سبحان اللہ، اور ایسے خوشبو والا تھا کہ گویا آپ نے عطار کے صندوقچے سے اپنا ہاتھ نکالا، سبحان اللہ، یعنی خوشبو کے باکس سے اپنا ہاتھ نکالا ہو، ایسا خوشبودار۔ اور پھر صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی راستوں میں سے کسی راستے پر سے گزرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو کی مہک سے اور اس خوشبو کی وجہ سے صحابہ کرام کہتے کہ یہاں سے حضور گزرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری، مشکات اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بات موجود ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر کبھی دوپہر کے وقت تشریف لاتے اور آرام فرماتے، تو میری والدہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کو ایک بوتل میں جمع کر لی۔ اللہ، اور ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے اور کہا کہ یہ کیا کرتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے مبارک پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں ملائیں گے کہ آپ کے پسینے سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں۔ واہ واہ، کیا ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور میرے پاس خوشبو نہیں ہے، تو خوشبو عطا فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل آنا اور ایک کھلے منہ کی بوتل لے کر آنا، ایک شیشی لے کر آنا۔ تو وہ دوسرے دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور وہ شیشی لے کر آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کا پسینہ یوں کر کے اس بوتل میں داخل فرما دیا اور وہ بوتل ان کو عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ اور یہ خوشبو اپنی بیٹی کو دینا کہ اس میں سے لگا لیا کرے۔ وہ صحابی رسول صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ایسی عقیدت تھی کہ حضور کے پسینے کو وہ خوشبو سے، عنبر سے، کستوری سے زیادہ اعلیٰ سمجھتے تھے۔ تو وہ گئے اور وہ خوشبو لے کر اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی کو دی۔ تو کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے وہ خوشبو لگائی تو وہ خوشبو تمام کے تمام محلے میں پھیل گئی اور ان کا گھر اتنا مشہور ہوا کہ بیت المطیبین، خوشبو والوں کے گھروں کے نام سے وہ مشہور ہو گیا۔ مجھ کو عنبر کیا کروں اے دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے۔ اس پر بھی تو شعر ہے نا، وہ راستے والا، اعلیٰ حضرت عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں،
اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کے مہکتے ہیں مہکنے والے منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. واہ واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. خوشبو نے ان کی ان کی خوشبو نے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. تو یہ نبی پاک کی خوشبو مبارک تھی، اور صحابہ کرام اس کو بطور خوشبو بھی استعمال کیا کرتے تھے پسینے مبارکہ کو. اور یہ ادب تھا نا پسینے مبارکہ کا، کہ وہ ادب کے ساتھ رکھتے تھے اور اسے استعمال کیا کرتے تھے. اسی طرح دیکھیں یہاں ہم پسینے مبارکہ کی بات کر رہے ہیں، منہ مبارک کی بات کر رہے ہیں، اور دیگر چیزوں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. یوسف بھائی، لعاب مقدس، تھوک مبارک، صحابہ کرام کا لعاب اقدس تھوک مبارک کے حوالے سے ادب اور تعظیم. دیکھیے اس بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یقیناً صحابہ کرام کی محبت، عشق اور پیارے آقا سے الفت کا ایک اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی پیارے آقا علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کیا کرتے تھے. لعاب اقدس کا ادب و احترام، یہ صحابہ کا انداز. دیکھیں اس جواب سے پہلے ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے جی، کہ حضور علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی ہے جو قابل نفرت یا قابل کراہیت. صحیح. یعنی عام لوگوں کے جسموں میں بھی انسان دنیا میں بھی جس سے محبت بھی کرتا ہے، بہت زیادہ بھی محبت کرتا ہو، لیکن کچھ چیزیں یقیناً ایسی ہوتی ہیں، جیسے پسینہ کہہ دیا، خون کہہ دیا، یا اس کا تھوک کہہ دیا. یہ چیزیں انسان کو جو ہے اس کی طبیعت میں ہی اس کی پسندیدگی نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے جسم کو اتنا نفیس، اتنا عالیشان، اتنا خوبصورت، اتنا شاندار بنایا ہے کہ آپ کے جسم میں اللہ پاک نے کوئی ایسی چیز ہی پیدا نہیں کی کہ مکھی بھی وہاں پر نہیں. اللہ اللہ. آپ علیہ السلام کے جسم میں جوں بھی پیدا نہیں ہو، قابل نفرت کوئی چیز نہیں ہے. یعنی مکھی ناپسندیدہ چیز بنا رہی ہے، جوئیں جو ہے گندگی میں، لیکن نہ جوئیں ہیں، نہ مکھی ہے، نہ کوئی گندگی والی چیز ہے، نہ بدبو پیدا ہو رہی ہے. اللہ پاک نے اتنا نفیس، اتنا خوبصورت جسم مبارک بنایا ہے کہ کوئی چیز قابل نفرت ہے ہی نہیں. اب آپ نے تھوک مبارک کا ذکر کیا. عام لوگوں کے تھوک کو ہم تھوک کہتے ہیں، لعاب کہتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے لیے لعاب دہن استعمال کرتے ہیں. تھوک کا لفظ، تھوک مبارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں، آپ کا جو انداز تھا، آپ کی جو سیرت تھی، اور آپ کا حضور علیہ السلام کے ان تبرکات سے جو فیض حاصل کرنے کا انداز ہے نا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جب شان بیان کی ہے، ایسی شان بیان کرتے ہیں پوری دنیا میں رہتے دنیا کی تاریخ، یعنی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے، اور شاید قیامت تک اس طرح کی تاریخ کسی کی نہیں ملے گی کسی انسان کے بارے میں، کہ حضور علیہ السلام ہے ہی نہیں. حضور علیہ السلام جب وہ کہتا ہے اپنے یعنی بڑوں کے پاس جا کر کہہ رہا ہے، وفد بن کر آیا، وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے کیسر و کسرا کے پاس گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، لیکن میں نے وہ تعظیم کسی کی نہیں دیکھی جو تعظیم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک زمین پر نہیں گر رہے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں لے کر. منہ مبارک کے بارے میں سن رہے تھے کہ منہ مبارک زمین پر نہیں آنے دیتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور کا تھوک مبارک زمین پر نہیں آنے دیتے. اچھا، وہ زمین پر نہیں آنے دیتے، کیا کرتے ہیں بھائی؟ کوئی کپڑا نہیں رکھ دیتے، کوئی برتن نہیں رکھ دیتے، بلکہ اپنے ہاتھ رکھ دیتے ہیں نیچے اور اپنے جسم کے اوپر بطور تبرک اس کو مل لیا کرتے ہیں. یہ ہے حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی تعظیم. اس کی برکتیں ان کی زندگی میں کیسے ظاہر ہوا کرتی تھی. بہت سارے واقعات، اگر آپ خصائص کبریٰ کو اٹھا کر پڑھ لیتے، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے 20 واقعات اس کے لکھے ہیں. حدیث کی کتابوں کو دیکھیں، آپ شفا شریف کو اٹھا کر دیکھیں. حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت اور آپ سے نسبت رکھنے والوں چیزوں کا جو ادب و احترام ہے. زرقانی شریف کے حدیث پاک خصائص کبریٰ میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، خاتون تھی. حضور علیہ السلام کھانا تناول سرید تناول فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ دیجیے اس میں سے. واہ. تو حضور علیہ السلام جب برتن میں سے اٹھا کر اس سے دینے لگے، اس نے کہا نہیں، آپ کے منہ میں جو نا مجھے وہ چاہیے. واہ واہ. تو حضور علیہ السلام نے وہ نکال کر، اب دیکھیں نا، انسان دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتا ہو، اس کے منہ کا نکلا وہ پسند نہیں کرتا. اللہ. حضور علیہ السلام سے کہتی ہے آپ کے منہ میں جو ہے نا وہ مجھے چاہیے. حضور علیہ السلام نے اس کو عطا فرما دیا. فلما استقر فی جوفها، کہ اس نے وہ اپنے منہ میں ڈال دیا. جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچا،
اب روایتوں میں الفاظ ایک ہے القى اللہ علیہ الحیا، ایک میں ہے کہ القی علیہ من الحیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر حیا ایسی ڈال دی. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ لم تکن امرأۃ بالمدینۃ اشد حیاء منها، اللہ یعنی اکبر. پورے مدینے میں اس سے زیادہ با حیا عورت کوئی. سبحان اللہ. اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بایا. حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک اس لقمے میں مل گیا. سبحان اللہ. جب اس کے پیٹ میں جاتا ہے برکت ظاہر ہوتی ہے. کیا بات. ایک خاتون حضرت عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں اپنی 5 بہنوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. حضور علیہ السلام خشک گوشت تناول فرما رہے. سبحان اللہ. آپ نے ایک پیس ہمیں اپنے منہ سے نرم کر کے عطا فرما دیا، اپنا لعاب اس میں شامل کر کے ہمیں عطا فرما دیا. فرماتی ہے تھوڑا تھوڑا ہم نے بطور تبرک کے کھا لیا. کہتے جیسے ہم نے کھایا مرتے دم تک ہم 6 بہنوں کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آئی، خوشبو آتی. حضور علیہ السلام کا یہ لعاب دہن ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آنکھیں تھی وہ دکھ رہی تھی، مشہور واقعہ خیبر ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں یہ علم اس کو دوں گا، یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول ان سے محبت کرتا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان اس میں تھے کہ شاید یہ سعادت ہمیں مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی کہاں ہے؟ تو ان کو کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ نہیں آ پا رہے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو بلوایا، ان کو لے کر آؤ. حضرت علی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں کا علاج کیسے کرتے ہیں. اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکالا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کبھی بیماری آنکھوں کی ہوئی نہیں. کیا بات. حضرت علی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، کٹا ہوا بازو لے کر آتے ہیں، اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں. حضور علیہ السلام ان کا کٹا ہوا بازو درست ہو جاتا ہے. یہ لعاب دہن جہاں پر ظاہری امراض کو بھی دور کرتا ہے وہاں باطنی امراض کو بھی دور کرتا ہے. دونوں چیزیں. پھر جہاں اس کی برکت ہمیں یوں نظر آ رہی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو جو ہے وہ ادب کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، اپنے بچوں پر بطور برکت جو ہے وہ لگا رہے ہیں. پھر اس لعاب دہن کو جب کنویں میں پیارے آقا ڈالتے ہیں تو کھارا میٹھا ہو جاتا ہے، کم پانی زیادہ ہو جاتا ہے. وہ یہ کثرت اس میں ہوتی ہے کیونکہ پیارے آقا کے لعاب میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور صحابہ کرام جانتے تھے اور اپنے عمل سے صحابہ کرام نے یہ بتایا کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اقدس کی یہ تعظیم ہے. تو جب لعاب اقدس کی یہ تعظیم ہے تو جسم اقدس کی کیا تعظیم ہوگی، ذات اقدس کی کیا تعظیم ہوگی، نام اقدس کی کیا تعظیم ہوگی. لہذا مسلمان پیارے آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے کی تعظیم کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اور جس کو ان چیزوں کے بارے میں، تعظیم کے بارے میں، ادب کے بارے میں کئی وسوسے آتے ہیں، اسے اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے اور کسی اہل نظر کے پاس جانا چاہیے، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اللہ کے نیک بندے کے پاس، عاشق رسول کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کا دل کا علاج ہو. جب تک دل میں تعظیم و ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوگی اور ایمان کامل نہیں ہو سکے گا. ہم ادب و تعظیم پر بات کر رہے ہیں صحابہ کرام کی. یہ تو دیکھیں ہم منہ مقدس، لعاب اقدس، یہ پیارے آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی اشیاء. پھر ارشاد مبارک کہ ارشاد پر عمل کرنا، ادب کے ساتھ سننا، وہ ذات مقدس کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ ایک جو نا تعلق تھا. پیارے آقا علیہ السلام کے اصحاب نے ہمیں تعظیم و ادب سکھائی اور ہمیں بتایا ہے کہ تعظیم کس طرح کرنی چاہیے اور تعظیم کے بارے میں آنے والے وسوسوں کو دور کر دینا چاہیے. جسے وسوسے آتے ہیں نا وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے انداز کو کتابوں میں پڑھے. الخصائص الکبریٰ امام سیوطی کی کتاب پڑھ لیجئے، مولانا شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ذکر جمیل، اس کو پڑھ لیجئے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ لیجئے، صحابہ کرام کا عشق رسول پڑھ لیجئے. آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا. ایک کال دیجئے گا، پھر ہمارا سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، پھر اختتام کی طرف پڑھیں گے. جی سوال ہے کہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بنا جائے؟ عاشق رسول کیسے بنا جائے؟ دیکھیں عاشق رسول بننے کے لیے سب سے پہلے تو آپ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں. دیکھیں ہر مسلمان عاشق رسول تو ہے، اپنے عشق کے جذبے کو بڑھانا ہے، عمل کے جذبے کو بڑھانا ہے. اس کے لیے عاشقان رسول کی صحبت ہے، سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، یاد مصطفیٰ کرنی ہے، اچھے نعت خواہ کی آواز میں پیارے آقا علیہ السلام کی ثنا خوانی کو سننا ہے. اور اسی طرح جو نبی پاک کے معجزات ہیں ان معجزات کو سن کر اپنے دل کے اندر محبت بڑھانی ہے. یہ کیفیات اپنے اندر پیدا کریں
اور اچھے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جب کریں ادب سے کریں، جب نام لیں ادب سے لیں، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ کرے گی۔ مومن جو ہے مسلمان عاشق رسول ہی ہوتا ہے، بس وہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ بس اس عشق کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور بڑھانے کے لیے یقیناً ہم اپنی جو پرسنل اسکلس ہوتی ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، ورک شاپس لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑھانے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی کوششیں کرنی پڑیں گی، اچھی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے واقعات کو ہم نے سننا پڑے گا۔ تو آج ہمارا موضوع تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، صحابہ کرام علیہ رضوان کا ادب، پھر قرآن مجید فرقان حمید نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام ہمیں کیا سکھایا ہے، احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، خلفائے راشدین کا انداز کیا تھا، پھر آج ہم نے دیگر اصحاب کے بارے میں سنا۔ درس ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں سچی محبت ہونا ضروری ہے، ظاہر و باطن سے وہاں ادب ہونا بھی ضروری ہے، چاہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی چیز ہو اس بارے میں وسوسوں میں نہیں آنے چاہیے کہ اس کی کیا دلیل ہے، اس کے بارے میں کیا ہمیں جو ہے پتہ ہے کہ یہ کہاں سے ہمیں ملی ہے۔ بس اگر نسبت ہو گئی کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ایک چیز ہے اور مسلمانوں میں یہ عام ہے، تو اب ہمیں اس کا ادب کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ نام اقدس کا ادب کریں، جب نام پاک لیں سروں کو محبت سے جھکا لیں، انگوٹھوں کو پیار سے چوم لیں اور درود پاک پڑھیں، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر کریں ادب کے ساتھ کریں، ارشاد مبارک سنیں اس پر عمل کریں، اس کی تعمیل کریں۔ یہ یعنی تعمیل کرنا، عمل کرنا، کردار کو درست کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، یہ ادب رسول کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور عشق رسول بڑھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کے صدقے ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی لذت عطا فرمائے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔